دوستو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب شدید سردی کا موسم تھا اور سردی کے ساتھ ساتھ ہر طرف دھند کا بھی راج تھا۔ تہجد کے وقت مولوی صاحب مسجد کے جانب رواں دواں تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے مسجد کے برآمدے پر کوئی شخص چادر تان کر لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئے کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے، اور پھر وہ آگے بڑھے اور اس کو ہلا کر کہا کہ اٹھو بھائی صاحب، یہ مسجد ہے، سونے کی جگہ نہیں۔ مگر وہ وجود بار بار ہلانے پر ٹس سے مس نہ ہوا۔ مولوی صاحب نے اسے دوبارہ ہلایا اور کہا کہ اٹھو بھائی، یہاں کیوں سو رہے ہو؟ ان کی یہ بات کرنے کی دیری تھی کہ اتنے میں اس نے اپنے اوپر سے چادر اٹھائی۔ مولوی صاحب کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ 15-16 سالہ لڑکی سہمی سی بیٹھی ہوئی ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، منہ پر ایسے نشان تھے کہ کسی نے اسے تھپڑ مارا ہو۔ آستین پھٹی ہوئی تھی اور آستین سے یوں خون بہہ رہا تھا کہ کوئی گہرا زخم ہو۔ دوستو، یہ لڑکی کون تھی اور ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے یہ مسجد میں سو رہی تھی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، اس کے بعد مولوی صاحب نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ بیٹی، تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو لڑکی ڈر گئی اور کچھ نہ بولی، مگر مولوی صاحب کے دوبارہ پوچھنے پر بتانے لگی کہ میرا نام عالیہ ہے اور میں ہارون آباد کے ایک گاؤں سے آئی ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی، پر تم یہاں کیوں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہو؟ لڑکی بولی کہ مولوی صاحب، ہمارے گھر میں میرے بھائی سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، جس کے بدلے میں پنچایت نے مجھے گلے میں دینے کا فیصلہ کیا، تو میں اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی۔ گھر والوں نے مجھے بہت مارا، مگر میں نہ مانی اور وہاں سے بھاگ گئی اور مسجد میں پناہ لی، کیونکہ یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں سے تو کوئی نہیں نکال سکتا۔ مولوی صاحب لڑکی کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے، سوچنے لگے کہ اس طرح اس لڑکی کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے لڑکی سے کہا کہ تم خود کو اس چادر میں لپیٹ لو اور میرے ساتھ چلو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ لڑکی کے پاس چھوٹی سی گٹھری تھی جسے اس نے اپنے ساتھ اٹھا لیا تھا، مولوی صاحب کے پیچھے چل دی اور مولوی صاحب اسے گھر لے گئے۔ مولوی صاحب کے گھر میں ان کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا رہ رہے تھے۔ مولوی صاحب کی بیوی پہلے تو لڑکی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، مگر مولوی صاحب نے ساری باتیں بتائی اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ رہے گی، تم اس کا بیٹیوں کی طرح دھیان رکھو گی۔ ان کی بیوی انتہائی نیک دل عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ مولوی صاحب کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے جب لڑکی کو دیکھا تو ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ رات کے وقت مولوی صاحب کی بیوی ان سے کہنے لگی کہ آپ اس نوجوان لڑکی کو رکھا تو ہے، مگر کل کو اونچ نیچ ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ اس سے بہتر ہے کہ اس کا نکاح احمد سے کروا دیں، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہم بھی اس کے محافظ بنیں اور اس کے حقدار ہوں۔ مولوی صاحب کو بیوی کی بات ٹھیک لگی، کیونکہ وہ بچی انہیں بھی معصوم اور پیاری لگی تھی۔ مولوی صاحب نے احمد اور عالیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ بچوں، میں تم دونوں سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ بنایا ہے۔ مجھے عالیہ بیٹیا کو یہاں رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ہمارے بیٹیوں جیسی ہے، لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ 100 طرح کی باتیں بنا سکتے ہیں۔ اگر تم دونوں راضی ہو تو میں تم دونوں کا نکاح کروا دیتا ہوں، تاکہ بعد میں کسی کے پاس
کوئی بات کرنے کو نہ بچے۔ مولوی صاحب کے بیٹے کی قسمت کھل گئی، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مولوی صاحب نے عالیہ سے پوچھا تو اس نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ اس کی خاموشی کو مولوی صاحب نے ہاں سمجھی اور کہا کہ 2-3 دن میں دونوں کا نکاح سادگی سے کرا دیا جائے گا، کیونکہ اسلام میں بھی سادگی پسند کی جاتی ہے۔ احمد نے بھی حامی بھری۔ اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیٹھے بیٹھے اسے خوبصورت شریک حیات مل گئی تھی۔ گھر میں شادی کے حوالے سے چھوٹی موٹی تیاریاں شروع ہو گئی۔ 2 دن کے بعد محلے والوں کی موجودگی میں سادگی سے ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہنسی خوشی ہو گیا۔ عالیہ کو کمرے میں لے جا کر بیٹھا دیا گیا۔ عالیہ اپنے کمرے میں ایک چھوٹی سی گٹھری سامان کے طور پر لے گئی تھی۔ وہ گٹھری اس نے سراہنے کے پاس رکھی۔ احمد نے عالیہ کے حسن کی خوب تعریفیں کی اور منہ دکھائی میں اسے خوبصورت تحفے بھی دیے۔ اچانک احمد کی نظر گٹھری پر پڑی۔ احمد نے کہا کہ یہ کیا ہے عالیہ، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ عالیہ نے فوراً اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ اس گٹھری کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے اور کھول کر تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ احمد پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یوں سمجھو اس گٹھری میں میری جان ہے، اگر تم نے اسے کھولنے کی کوشش کی تو میں مر جاؤں گی۔ احمد اس کی بات پر مسکرا دیا اور کہا کہ کیسی بچوں جیسی بات کر رہی ہو۔ عالیہ نے کہا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر عالیہ نے ضد تو شروع کر دی کہ تم کو قرآن کی قسم تم اسے کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ گے اور نہ ہی گٹھری کے حوالے سے مجھ سے سوال کرو گے۔ تب احمد کو لگا کہ معاملہ واقعی سنگین ہے۔ اس نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے قرآن پاک کی قسم کھا لی اور کہا کہ کبھی بھی اسے کھولنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ وقت بیتنے لگا۔ احمد اس کے گھر والے عالیہ سے بہت پیار کرتے تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ عالیہ صبح جلدی اٹھ جاتی اور نہ جانے کدھر چلی جاتی۔ احمد کو ایک دن تجسس ہوا کہ یہ آخر کہاں جاتی ہے اور اپنے ساتھ ہمیشہ گٹھری بھی لے کر جاتی ہے، لیکن وہ ایک دن جلدی اٹھ گیا اور عالیہ کے پیچھے گیا۔ عالیہ نہر کے پاس پہنچی اور اس نے گٹھری کھولی اور گٹھری میں سے ایک چیز نکال کر نہر میں پھینک دی۔ احمد نے جب وہ چیز دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ غصے میں آ گیا۔ جب عالیہ گھر آئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور عالیہ سے غصہ ہونے لگا، کہنے لگا کہ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں، آج میں نے سب جان لیا۔ میں نے تمہیں وہ گٹھری کھولتے ہوئے دیکھا، مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش یہ حقیقت مجھ پر پہلے آشکارا ہو جاتی۔ بتاؤ کیا وہ سچ ہے جو میں نے دیکھا؟ عالیہ اس کے پیروں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑنا مت، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، لیکن احمد پر ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ احمد کا ضد تھا کہ اسے سچ بتا دیا جائے، ورنہ وہ اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ عالیہ اس سے ڈر گئی اور سب کچھ سچ سچ بتانے پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آج میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، اپنی ساری حقیقت بتا دوں گی۔ ایک لمحے کے لیے رکی اور بولی کہ میرا تعلق ہندو برہمن گھرانے سے ہے، مگر ایک مسلمان لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکا بھی آپ کی طرح مولوی کا بیٹا تھا۔ میرے گھر والے اس سے شادی کرانے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے کسی مسلمان سے شادی کی تو تمہیں مذہب بدلنا پڑے گا، تمہیں دیوتا سزا دیں گے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی ایک نہ سنی اور لڑکے کے کہنے پر مسلمان ہو کر گھر سے بھاگ گئی اور اس لڑکے سے شادی کر لی، مگر اس لڑکے کے گھر والے مجھے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر کسی کام سے گھر سے باہر گیا
اچانک میرے سسر کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ تمہارے شوہر کا فون آیا ہے، اسے دوسرے شہر میں پکی نوکری مل گئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم بھی اس کے پاس آ جاؤ۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی۔ میں خوشی خوشی اپنا سامان باندھنے لگی۔ اگلے دن میں اپنے سسر کے ساتھ دوسرے شہر آ گئی۔ وہ مجھے گھر میں لے آئے، لیکن وہاں میرا شوہر نہیں تھا۔ انہوں نے بولا کہ رات کو آ جائے گا۔ میں نے اپنے سسر سے پوچھا تو ان کا رویہ عجیب ہو گیا۔ مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ روم میں لے آئے اور بولے، کون سا شوہر؟ وہ تو تمہیں میرے پاس 20,000 میں بیچ کر خود بھاگ گیا ہے۔ چلو بہت ہوا ڈرامہ اور شرافت، اب کپڑے اتارو۔ میں نے بہت کوشش کی بچنے کی، مگر اس نے میرے ساتھ زبردستی کی، میرے کپڑے پھاڑ دیے اور وحشی جانور کی طرح میرے جسم کو نوچتا رہا۔ جب کچھ دن کے بعد اس کا دل بھر گیا تو اس نے مجھے آگے ایک چکلے میں بیچ دیا۔ وہاں دن رات مجھے تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے دیوتا کو ناراض کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک دن وہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور مجھے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ میں بھاگنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے سامان اٹھایا اور وہاں سے بچ کر نکلنے لگی۔ ان کی ایک عورت نے کافی شور مچایا اور مجھے پکڑ لیا، مگر میں نے اس کے بازو پر زور سے کاٹا اور وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ بھی جاگ گئے اور میں گرتے پڑتے وہاں سے گھنے جھاڑیوں کی طرف چھپ گئی۔ جھاڑیوں میں چھپنے کی وجہ سے چند خاردار جھاڑیاں میرے بازوؤں میں لگی اور میں زخمی ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی مجھے مندر کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً اس طرف چلی گئی اور اپنے بھگوان سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی۔ وہاں سے میں نے پنڈت جی سے ایک موتی لی اور اپنے چند کپڑوں کے ساتھ ایک گٹھری میں باندھ دیا۔ میرے اندر بدلے کی ایک آگ نے جنم لے لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پھر کسی مولوی کے بیٹے سے شادی کروں گی، اس کے بچے کو جنم دوں گی اور اسے ہندو بناؤں گی۔ پھر اس نے کہا کہ اس پر میں مسجد کی تلاش میں کھڑی ہو گئی اور ایک مسجد میں بیٹھ گئی۔ آپ کے بابا مجھے گھر لے آئے اور آپ سے میرا نکاح کروا دیا۔ اس وقت میرے اندر بدلے کی ہوش مکمل پروان چڑھ چکی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ جلد از جلد رات ہو جائے، مگر میری کوشش ناکام رہی۔ میں آپ سے چھپ چھپ کر ہر ہفتے کو بتوں کی پوجا کرنے اس نہر کے کنارے جاتی تھی، مگر آپ کے گھر والوں کے اخلاق کی وجہ سے میرا دل گھائل ہوتا جا رہا تھا، میرا دل پگھلتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کا احساس ہو رہا تھا کہ سب مسلمان ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر جس دن میری طبیعت خراب ہوئی تھی اس دن امی ابو کی محبت نے میری سوئی ہوئی یکسر بدل کر رکھ دی۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے کہا تو نماز پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن پاک بھی پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ آج میں سچے دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے اس گٹھری سے بت کو نکال کر نہر میں بہا دیا تاکہ اپنے حقیقی خدا کی عبادت کر سکوں۔ یہ سب باتیں سن کر احمد کو پہلے تو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے گناہ کروا دیا، ایک مسلمان ہندو سے شادی نہیں کر سکتا، انجانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ عالیہ نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش گواہی دے رہی تھی کہ وہ سچ مچ اپنے اعمال پر شرمندہ ہیں۔ احمد کو اس کے آنسوؤں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ اس نے عالیہ کو کلمہ شہادت پڑھا دیا اور اس کی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دیا اور عالیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ہم ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیو
آپ کے لیے ہر روز لاتے رہیں۔ اور دوستو، دین اسلام میں یہ بات واضح اور صاف طور پر بتائی گئی ہے کہ دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہر انسان اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام قریبی دوستوں تک شیئر کر کے اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔